اردو کا آغاز اور ارتقاء۔ جس وقت اردو کی پیدائش ہوئی، ہندوستان میں برج بھاشا، کھڑی بولی، مگدھی، میتھلی اور اودھی وغیرہ زبانوں کا زور تھا۔ یہ زبانیں اپبھرنش سے نکلی تھیں اور یہ اپبھرنش پراکرتوں کی بدلی ہوئی شکل تھی۔ عرب تاجر جب سواحل مالابار اور کان پر آ کر رس بس گئے اور بعد میں سندھ سے لے کر سیلون اور مدراس تک پھیل گئے تو ہندوستان کو زبان آریائی اور دراوڑی، سندھی، گجراتی، راجستھانی، تیلگو، ملیالم اور تامل میں عربی الفاظ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہند اور ایران کے تعلقات بھی پرانے ہیں۔ اشوک اور کنشک کی سلطنتیں ہندوستان سے لے کر افغانستان اور خراسان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی الفاظ کا میل پراکرت اور بھاشا سے قدیمی ہے۔ اس طرح عربی فارسی کے ساتھ مغربی اور مقامی زبانوں کے سنگم سے جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، انہوں نے جو لسانی صورت پیدا کی، اس سے نئی زبان اور اردو وجود میں آئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ہندوستان میں تصنیف شدہ کتابوں میں بابری شاید پہلی کتاب ہے جس میں یہ لفظ پایا جاتا ہے، لیکن لفظ اردو زبان کے معنی میں بہت بعد میں استعمال ہوا ہے۔ اپنے صحیح معنوں میں پہنچنے سے پہلے یہ لفظ کئی ناموں سے موسوم کی جاتی رہی ہے، جن میں ہندی، ہندوستانی، ریختہ، مورس، اردو معلیٰ، کھڑی بولی وغیرہ خاص ہیں۔ لفظ ہندی اردو کے لیے بہت دنوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ اہل عرب یہاں قدیم زبانوں میں سے ہر ایک کو ہندی یا ہندیہ کہتے تھے۔ اس میں سنسکرت، پالی، سندھی، ملتانی، گجراتی سبھی شامل ہیں۔ قدیم دکن کے اکثر شعراء اپنے کلام کو ہندی زبان میں بتاتے ہیں، لیکن سستہ اردو میں ہوتی ہے۔ شاہ میران جی شمس العشاق سے لے کر شیخ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تک نے زبان ہندی کا ذکر کیا ہے۔ چندربھان برہمن کی ہندی غزل اردو شاعری کے اولین نمونوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی غزل کا مطلب ملاحظہ ہو: خدا جانے یہ کس شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، خدا جانے یہ کس شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے، نہ ساقی ہے، نہ شیشہ ہے، نہ پیالہ ہے۔ مولانا عبدلی نے عہد عالمگیر میں فقہ ہندی کے نام سے ایک منظوم رسالہ لکھا تھا۔ زبان صاف سستہ اردو ہے۔ کیتے مسئلے دین کے عبدلی کہے امین، کیتے مسئلے دین کے عبدلی کہے امین، فقہ ہندی زبان میں بوجھو کرو یقین۔ 13ویں صدی ہجری میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ ہندی ہی کو اردو کہا جاتا تھا۔ ہندی کی طرح ہندوی بھی کسی زمانہ میں اردو ہی کا نام تھا۔ امیر خسرو زبان دہلوی کے ساتھ اکثر جگہ ہندوی بھی لکھتے ہیں۔ لفظ ہندوستانی کے بارے میں گریرسن نے یوئس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لفظ سب سے پہلے 1616 عیسوی میں
ٹاؤن کارپیٹ نے استعمال کیا۔ گورسین دنیاسی نے بھی اردو کو ہندوستانی سے تعبیر کیا ہے۔ لفظ ریختہ اردو کے نام میں ایک زمانے تک مشتمل رہا ہے، مگر یہ صرف زبان شعر کے لیے استعمال ہوتا تھا، نثر پر کسی نے اس کا اطلاق نہیں کیا ہے۔ ریختہ اس مصالحہ کو کہتے ہیں جس کو در و دیوار کے استحکام کے واسطے چند اجزاء مخلوط کر کے بناتے ہیں، اور چونکہ زبان اردو کے نظم میں بھی الفاظ عربی، فارسی، ترکی، یونانی، ہندی، سنسکرت، تامل، تیلگو، گجراتی، چینی، امریکی وغیرہ کی ترکیب ہے، اس لیے اس کا نام ریختہ رکھا گیا۔ اردو کو مورس، اردو معلیٰ، کھڑی بولی، دکنی اور گجری وغیرہ نام بھی دیے گئے ہیں، لیکن جب اردو پروان چڑھی تو مختلف شخصی، سیاسی، مذہبی اور جغرافیائی عوامل کے تحت ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئی۔ اس وقت سنسکرت اور فارسی کا زور کم ہو رہا تھا اور عربی محض عقیدت کی زبان رہ گئی تھی، اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ سماجی امور کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم کے لیے اردو استعمال میں لائی جائے۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ اردو اپنے آغاز سے ہی قواعد اور الفاظ کے اعتبار سے ایک مخلوط، عام اور سنسکرت زبان ہے۔ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ہندو مسلم تہذیبی اتحاد کی بنیاد ہے۔ رنگ برنگی علاقائی ملامتوں کا ایک انمٹ حسین گلدستہ ہے، اور یہ زبان قومی یکجہتی، حب الوطنی، بھائی چارگی اور دیس بھکتی کی مکمل تاریخ ہے۔